نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. صدر مجلس، معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ آج کی یہ تقریب جو نہایت مبارک اور باسعادت ہے، اس میں ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب ہوئی. یوم حسین کمیٹی کے میڈیکل کالج مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. جب یہ طلباء آج کے پروگرام کی دعوت لے کر میرے پاس آئے اور یہ بتایا کہ یوم حسین کے سلسلے میں وہ آج ایک تقریب منعقد کرنا چاہتے ہیں، میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں جو مروج ریلیجس کلچر ہے اس کے تحت تقاریب مہینوں کی مناسبت سے زیادہ موزوں لگتی ہے. یہ رجب ہے، بالعموم اس مہینے میں پاکستان میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریبات ہوتی. میں نے کہا کہ عزیزان محترم، آپ یہ محرم الحرام کے مہینے میں یا اس کے آگے پیچھے منعقد کرتے تو زیادہ موزوں تھا. انہوں نے بتایا کہ ہمارا سالانہ فنکشن ہے اور یہ پہلے نہیں ہو سکا، ہم کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ میں نے بصر و چشم خوشی سے اسے قبول کیا اور یہ سوچا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی چراغ کی ایک کرن ہے، لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و سیرت کی کتاب ہی کا ایک باب امام حسین اور ان کی شہادت اور ان کی شخصیت و سیرت ہے. دونوں میں بڑی گہری مماثلت ہے، اصل اور فرع کا تعلق ہے. لہذا اس تقریب کی مناسبت سے طلباء کو، طالبات کو یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے. آج صبح جب میں آ رہا تھا میں نے سوچا کہ کوئی پہلو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسین کے درمیان کئی مشترک پہلو ہوں گے، تو آج ان مشترک پہلوؤں میں سے کسی ایک مشترک پہلو پر گفتگو کی جائے. میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بہت سی مماثلتیں اور بہت سی اقدار مشترک دیکھ رہا ہوں. اپیرنٹلی یہ بات سننے والوں کے لیے بڑی عجیب معلوم ہوگی، مگر گفتگو سننے کے بعد شاید وہ تعجب اور استعجاب برقرار نہ رہے. حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کا معراج نبوت ہے اور نبوت کا معراج ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مقام قاب قوسین ہے، جس پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سرفراز فرمایا گیا. اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. پھر اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے پر وحی کی، کلام فرمایا، بلا واسطہ کلام فرمایا جو فرمایا. پھر اس برگزیدہ بندے نے اپنی چشمان مقدس سے نور حق دیکھا، اور جو کچھ آنکھوں نے دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا بلکہ تصدیق کی. یہ بیان ہے سورہ نجم میں اس واقعے کے چند پہلوؤں کا جنہیں میں نے معراج ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے معراج میں 3 پہلو قابل توجہ ہیں. ایک، بارگاہ الوہیت میں آپ کے قرب کی انتہا، یعنی آپ کو قربت الہی میں مقام منتہا نصیب ہوا. وہ آخری مقام قربت الہیہ کا نصیب ہوا جو ممکن تھا. دوسرا پہلو، کلام الہی کا بلا واسطہ سماع، یعنی بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ کے کلام کو سننا نصیب ہوا. اور تیسرے یہ کہ جمال حق کا قلبی اور بصری مشاہدہ، اس نور مطلق کا مشاہدہ اور دیدار نصیب ہوا. یہ 3 پہلو معراج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ذکر ہیں. اب جس امر کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے اس مقام منتہا پر سرفراز فرما دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تحائف ابدیت پیش کیے، یعنی اپنی بندگی کے 3 تحفے پیش کیے تحائف ابدیت. اور وہ 3 تحفے جنہیں میں تحائف ابدیت کہہ رہا ہوں وہ ہیں جن کا ذکر آپ ہر روز اپنی نماز میں تشہد میں کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ تمام قولی عبادتیں، وہ بدنی عبادتیں، وہ مالی عبادتیں، وہ تسبیحات، وہ ذکر، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ صدقات، یہ ساری نیاز مندیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بندگی کی سب نیاز مندیاں جمع کر کے تحائف ابدیت کے طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا. اس پر بارگاہ الوہیت سے آپ کو انعامات عطا کیے گئے. تحائف ابدیت کے جواب میں آپ کو انعامات الوہیت نصیب ہوئے. اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی انعامات سے نوازا. وہ انعامات کیا تھے؟ ان کی یاد دہانی بھی نماز میں انہی کلمات کے بعد تشہد میں آپ کرتے ہیں. ان تحائف ابدیت کو قبول کر کے اللہ رب العزت نے جواباً انعام فرماتے ہوئے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی، محبوب نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. تو 3 ہی انعامات الوہیت عطا کیے گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سلامتی، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں. جب تحائف ابدیت
پیش کیے جا چکے، اس پر انعامات الوہیت اللہ نے عطا کیے، تو یہاں جواباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گزارش کی، اس کا بھی جواب عرض کیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ باری تعالیٰ نے وہ تمام تر انعامات خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انفرادی طور پہ فرمائے تھے۔ السلام علیکہ، اے نبی تم پر سلام۔ وہ تمام انعامات اور نوازشیں آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی میں اللہ رب العزت نے آپ پر فرمائی تھی۔ اب جواب میں آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اے میرے محبوب نبی تم پر سلام ہو اور میری رحمتیں اور میری برکتیں۔ آپ نے جواب میں اسے یوں قبول کیا، قبولیت کی شکل یہ بیان کی کہ باری تعالیٰ آپ کا سلام صرف مجھ پر نہیں ہم پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں ان پر بھی ہو۔ ہم پر اپنے ساتھ کسی کو ملایا، امت میں سے کسی کو ملایا، اور پھر اللہ کے نیکوکار بندوں کا الگ ذکر کیا۔ گویا وہ انعامات جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرداً فرمائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس حق میں دوسروں کو شریک کر لیا، اس انفرادی حق میں، اس خالص انفرادی استحقاق میں دوسروں کو شامل فرما لیا، اور اپنی انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح دے دی۔ جو اصول منتزع ہوا وہ انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح دی۔ علینا کہہ کر کہ ہم پر سلام ہو، گناہگاروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی للمذنبین الخطائین، کہ نیکوکار تو اللہ تعالی کی بخشش کے کوٹے کے باعث بخشش جائیں گے، کیونکہ بار بار فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے بخششیں۔ تو جو نیکوکار ہوں گے، صالح ہوں گے، ان پر تو اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی، اور وہ رحمت الہیہ کے کوٹے سے بخشش پائیں گے۔ رہ گئے گناہگار جو اپنے اعمال صالحہ نہیں رکھتے اور اس وجہ سے رحمت الہیہ اور بخشش الہی کے مستحق نہیں، فرمایا میری شفاعت ان خطا کاروں گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ لہذا وہ لوگ جو اپنی کمزوریوں کے باعث محروم تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ شریک کیا، اور جن کو توفیق اعمال صالحہ تھی، نیکی کی توفیق تھی، وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بخشے گئے۔ اس طرح آپ نے اس انفرادی استحقاق کے اندر اپنی پوری امت کو اور اس کے تمام طبقات کو شریک فرما لیا۔ اب یہاں سے جو بات معراج نبوت میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انفرادی حق پر اجتماعی حق کو ترجیح دی، اور انفرادی سلامتی پر اجتماعی سلامتی کو ترجیح دی، اور انفرادی استحقاق میں اجتماعیت کو شریک کر لیا۔ یہ ایک بنیادی چیز، گویا آپ نے ایک معیار مقرر کر دیا ذاتی کمال کا، کہ ذاتی کمال یہ ہے کہ دوسروں کی بھلائی کی کتنی فکر ہے، اور ذاتی بلند مرتبت یہ ہے کہ دوسروں کو بلند کرنے کا کتنا خیال ہے، اور ذاتی عظمت یہ ہے کہ دوسروں کو باعظمت بنانے کی کتنی تشویش ہے، اور دوسروں کے لیے کتنا ایثار ہے، کتنا احسان ہے۔ اگر کردار میں یہ پہلو بدرجہ اتم ہے تو ذاتی کمال بھی بدرجہ اتم ہے۔ دوسروں کا فکر، دوسروں کا خیال، دوسروں کی بھلائی، دوسروں پر احسان، دوسروں کی نفع بخشی، دوسروں کی خیر، دوسروں کو لیے احسار کا جذبہ اور عمل جتنا کم ہے، ذاتی عظمت اور کمال کا درجہ اسی قدر کم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتی عظمت اور فضیلت کا ایک نبوی معیار مقرر کر دیا، شب معراج ایک پیمانہ مقرر کر دیا۔ یہاں اب دو نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس رات اس مقام قرب پر پہنچ کر دو رخصتیں تھیں. ایک رخصت تو یہ تھی کہ جب جلوہ حق بے نقاب آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا اور اس مشاہدہ نور حق میں نہ کوئی فرشتہ حائل تھا، نہ مکان و لامکاں حائل تھے، نہ کوئی رکاوٹ تھی، نہ کوئی حجاب حائل تھا. اس کیف اور سرور اور قربت کی حلاوت کی اس گھڑی میں کون کسے یاد رکھتا ہے اور پھر کون کسے یاد رہتا ہے؟ ہجر اور فراق کی صحبتوں سے گزر کر بشریت اور ناسوتیت اور ظلماتی دنیا کے اندھیروں سے نکل کر کوئی مکان سے بھی گزر جائے، لا مکان سے بھی گزر جائے، نورانی ملکوتی مخلوق بھی نیچے رہ جائے، جبرائیل بھی نیچے رہ جائیں، عالم انوار بھی نیچے رہ جائے، اور کعبہ قوسین او ادنا کی بلندیوں پر فائز کر کے جب درمیان میں کوئی حجاب حائل نہ ہو اور وہاں جلوہ حبیب ہو رہا ہو، اس وقت کسی اور کو یاد کون رکھتا ہے اور کون رہتا ہے؟ مگر کتنی بلندی، عظمت اور کمال کا ثبوت فراہم کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ اس مقام خلوت میں جب رب کائنات نے آپ کو یاد فرمایا اور آپ پر سلامتی بھیجی تو آپ چاہتے تو امت کو بھول جاتے، پلٹ کر امت میں آتے تو امت کو یاد رکھتے، مگر اب تو اس مقام پر بیٹھے تھے جہاں نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا، امت نہ تھی، کوئی فرد بشر نہ تھا، کوئی متنفس نہ تھا، اب تو اس مقام پر تھے. چاہتے تو اس لمحے صرف خود کو یاد رکھتے، اپنے مشاہدے کی حلاوتوں کو یاد رکھتے، اپنی قربت کی لذتوں کو یاد رکھتے، انعامات الہیہ کو یاد رکھتے، اور کیف و سرور کی ان ساعتوں میں سب کچھ بھول جاتے، صرف اپنا دیکھنا یاد رہتا یا اس کو تکنا یاد رہتا. چاہتے تو بھول جاتے، رخصت تھی، مگر جب سلامتی کی نعمت ملی اس لمحے آپ نے اپنی عظمت کا ثبوت یہ دیا کہ اس جگہ بیٹھ کر بھی وادی مکہ میں اور روئے زمین پر گھومنے پھرنے والی امت کو بھولے نہیں ہیں، وہاں بھی امت کو اس فضل میں شریک کر لیا، بلائی کی انتہا پیش کر دی. دوسری رخصت یہ تھی کہ چاہتے تو عرض کرتے باری تعالی، اب قربت کے اس مقام پر بیٹھا کر واپس نہ بھیج، تو نے اتنی اونچی معراج عطا کی ہے، اب واپس کاہے کو بھیجتا ہے؟ وہ ناسوتی دنیا ہے، ظلماتی دنیا ہے، کفر و شرک اور گمراہی کی بھری ہوئی دنیا ہے، ظلم کی دنیا ہے، مجھے واپس نہ بھیج، میں بقیہ زندگی اب تیری قربتوں کی گھڑیوں میں بسر کر لوں. چاہتے تو وہیں رہ جانے کی درخواست کرتے اور وہ قبول ہو جاتی، پلٹ کے نہ آتے، مگر اس رخصت پر بھی عمل نہ کیا اور راہ عظیمت اپنائی. اس مقام پر امت کو بھولنے کی رخصت پر بھی عمل نہ کیا، امت کو یاد رکھنے کی راہ عظیمت اپنائی. اس مقام پر وہیں رہ جانے کی رخصت پر بھی عمل نہ کیا، پھر پلٹ آنے کی رخصت کی عظیمت کی راہ اپنائی، اور اس مقام سے، مقام قاب قوسین او ادنا سے جس کی ایک جھلک کے لیے جبرائیل بھی ترستے ہوں گے، اس مقام سے پلٹ کر مکہ کی انہی وادیوں میں آ گئے جہاں پتھر برستے تھے، جہاں تیر برستے تھے، جہاں تلواریں چلتی تھی، جہاں جسد اقدس لہو لہان ہوتا تھا، جہاں پاؤں کی تلیاں چھلنی ہوتی تھی، تلوے چھلنی ہوتے تھے، تانے سنتے تھے، مخالفتیں ہوتی تھیں، صعوبتیں تھیں، اذیتیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، مزاحمتیں تھیں، تانے تھے، تنقیدیں تھیں، وہ راحت و آرام کا مقام چھوڑ کر صعوبتوں بھری دنیا میں واپس پلٹ آئے. یہ دو ایسے پیمانے آپ نے اپنی عظمت کے دیے، ان دو کو سامنے رکھ کر اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایمان کی دنیا میں بھی دو مقام ہیں، ایک ولایت اور ایک نبوت. ولایت یہی چاہتی ہے کہ بندہ دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف جائے. ولایت عروج میں، اوپر جانے میں لذت پاتی، توجہ اللہ میں لذت پاتی، سیر اللہ، اللہ کی طرف بلند سے بلندتر ہونے میں لذت پاتی. اور ولایت کا کمال ہی یہ ہے کہ مخلوق جتنی زیادہ بھولے اور خالق جتنا زیادہ یاد آئے، ولایت اتنی بلند ہے. ولایت کا مزاج مخلوق کو بھولنا اور خالق کو یاد کرنا، مخلوق کو چھوڑنا اور خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ مزاج ولایت ہے.
اور مزاج نبوت کیا ہے؟ خالق کو پا کر مخلوق کی طرف سفر کرنا، خالق سے فیض لے کر مخلوق میں فیض بانٹنا، خالق کی معرفت اور وصال کے بعد مخلوق کی طرف متوجہ رہنا، اور خود کمال بارگاہ خالق سے پا کر مخلوق کو باکمال کرنے کی فکر اور محنت کرتے رہنا۔ تو ولایت مخلوق سے جان چھڑاتی ہے، نبوت مخلوق کے دائرے میں آ کر اپنے لیے مصائب و آلام پیدا کرتی۔ یہ دو مزاج ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اب یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے، تمام نبوتیں اپنے کمال، ترقی اور ارتقاء کے سارے مرحلے طے کرتے ہیں، جس نقطے پر جا کر نبوت رک جاتی اور اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی اپنے کمالات میں، اس نقطۂ کمال کا نام ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں امام الانبیاء ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں، سیدنا امام حسین امام الاولیاء ہیں، وہ ولایت کے اس مقام پر ہیں جہاں ولایت بھی ترقی، ارتقاء اور عروج کے سارے مرحلے طے کر کے نقطۂ آخری پہ جا کے رک جاتی۔ نبوت میں حضور علیہ السلام کا مثیل کوئی نہیں، ولایت میں امام حسین کا مثیل کوئی نہیں۔ اب میں دو مزاج بیان کر چکا ہوں۔ نبوت بارگاہ الوہیت سے پا کر مخلوق کی طرف آنا چاہتی ہے کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ مخلوق کو بھی باکمال کرے، اور ولایت مخلوق کے پست احوال سے نکل کر عالم ناسوت سے گزر کر عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت میں کھو جانا چاہتی۔ یہ بنیادی مزاج ہیں جن پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہونے کے ناطے ولایت کے اس بلند مقام پر فائز تھے کہ جہاں ولایت کا مزاج بھی سب سے اونچے مقام پر نکھرا ہوا تھا۔ سو یہاں بھی دو تقاضے تھے، ایک تقاضا ولایت تھا، ادھر ایک تقاضا نبوت تھا۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ وہ راحت و آرام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام قاب قوسین میں پاتے تھے، قربت الہیہ میں، امام حسین کا قاب قوسین قربت بارگاہ رسالت اور گنبد خضرا تھا۔ جو کیف و سرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوق العرش مل رہا تھا، یہ اس طرح کا کیف و سرور اور اس کا حصہ اپنے اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق تحت العرش سرزمین مدینہ پہ پا رہے تھے۔ اور وہ تسکین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ قوسین پہ مل رہی تھی، امام حسین کو اس طرح کی تسکین گنبد خضرا اور بارگاہ رسالت میں میسر آ رہی تھی۔ سو ولایت یہ چاہتی تھی کہ اسی تسکین کی دنیا میں مگن رہا جائے۔ ولایت کا تقاضا یہ تھا کہ مدینہ چھوڑا نہ جائے، گنبد خضرا سے دوری اختیار نہ کی جائے، اور زندگی کے سارے لمحے اسی قربت بارگاہ رسالت میں گزار دیے جائیں۔ ولایت کا منتہا طلب یہ تھا، مگر یاد رکھیں یہ فقط پیکر ولایت نہ تھا، بلکہ ایک ایسا پیکر ولایت تھا جس کا خمیر نبوت سے اٹھا تھا، فیضان نبوت سے معمور پیکر ولایت تھا۔ امام حسین کا وجود ایک ایسا پیکر ولایت تھا جو فیضان نبوت سے، نور نبوت سے اور تاثیر نبوت سے معمور تھا۔ ولایت یہ چاہتی تھی کہ مدینہ کو چھوڑا نہ جائے، عافیت کی زندگی گزاری جائے، تاکہ دنیا کے گورکھ دھندوں سے نجات پا کر خالق کی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدوں میں، اس کی معرفت میں، تقوی میں، اسی میں زندگی گزار دی جائے۔ اور وہ تاثیر نبوت جو وجود میں تھی، تاثیر نبوت یہ چاہتی تھی کہ نہیں، صرف اپنے کمال میں مگن نہ رہا جائے، جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں جایا جائے، جہاں خرابی ہے وہاں پہنچا جائے، جہاں بگاڑ ہے وہاں پہنچا جائے۔ ولایت چاہتی تھی کہ اپنی تکمیل ہو، تاثیر نبوت چاہتی تھی کہ انسانیت کی تکمیل ہو۔ ولایت چاہتی تھی
کہ خود اپنا وجود سب بوجھوں سے ماورا قربت الہیہ کی عظمت میں جا پہنچے. تاثیر نبوت چاہتی تھی کہ انسانیت پر ظلم کے جو بوجھ پڑ رہے ہیں، انسانیت کے کندھوں کو ان بوجھوں سے نجات دلائی جائے. تو ولایت وہاں رہنا چاہتی تھی اور تاثیر نبوت مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا چاہتی تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تکمیل کی حص چاہتی ہوگی اور چاہتی تھی کہ کعبہ قوسین کو مقام کو چھوڑا نہ جائے، مگر نبوت اور رسالت کا مقام کعبہ قوسین کو چھوڑ کر، وہاں کی راحتوں کو چھوڑ کر مکہ کے شیب ابی طالب میں لا پہنچایا، جہاں 3 سال کی قیدیں ہو رہی ہیں. وہ ما زاغل بصر و ما طغا کی لذتیں چھوڑ کر نبوت نے آپ کو طائف کے بازاروں میں لا کھڑا کیا، جہاں پتھروں سے جسد اقدس لہو لہان ہو رہا ہے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا کی قربتوں اور لذت بری آوازوں کو چھوڑ کر نبوت نے آپ کو بدر، حنین اور احد کے مارکوں میں لا کھڑا کیا، جہاں نیزے کے پھل لگ رہے ہیں اور پتھروں سے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں. یعنی اس راحت و آرام کی جگہ کو چھوڑ کر صعوبتوں بھرے مقامات پہ نبوت لے آئی. وہ فیضان نبوت جو سیدنا امام حسین نے بچپن سے زبان رسالت چوس کر پایا تھا، وہ فیضان نبوت جو امام حسین کی رگ و ریشے میں خون بن کے گردش کر رہا تھا، وہ فیضان نبوت جو براہ راست توجہ و شفقت رسول کے باعث پروان چڑھ رہا تھا، وہ فیضان نبوت جس نے حسین کے بارے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ علی یہ تمہارے بیٹے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. اس لیے سیدنا علی نے تو ان کا نام حرب رکھا تھا، ان کا نام حرب رکھا تھا. حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا علی نام میں رکھوں گا، اس کا نام حسن ہے، اس کا حسین ہے، اس کا محسن ہے. اور یہ فرمایا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ جو وحدت حکمی کے ایک تعلق کو بیان کیا تھا، یہ فیضان رسالت اور فیضان نبوت چاہتا تھا کہ راحت و آرام کی جگہ چھوڑ کر وہ کربلا کا سفر کریں اور جہاں ظلم ہے وہاں پہنچیں، جہاں انسانیت دکھی ہے وہاں پہنچیں، جہاں بگاڑ اور خرابی ہے وہاں پہنچیں. چنانچہ امام الاولیاء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ولی ہو کر راہ نبوت اختیار کی. ولی ہو کر، ان کی امامت ولایت میں ہے، ولی ہو کر راہ نبوت اختیار کی اور اس مقام پر آپ پہنچے کہ جس مقام پر پہنچ کر اسلام کو ابدی طور پہ زندگی دینے کا سلیقہ امت کو سکھا دیا. یہاں یہ بات بغیر کسی شک و شبہ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام علی مقام اگر چاہتے اپنی عبادات میں، ریاضات میں اور گوشہ عافیت میں زندگی گزار کے اللہ اللہ کرتے رہنا اور روحانی کمال سے بہرور ہونا، فقط اسی میں مگن رہنا چاہتے، یزید کو فقط ایک پیغام دیتے. اس لعین کو اور کیا غرض تھی؟ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ میری سلطنت کو خطرہ نہ ہو، میری حکومت کے خلاف بغاوت نہ ہو، میری بیعت نہ ٹوٹے. اس بدبخت کا ایک ہی مطالبہ تھا. اسے پیغام بھیجتے اور یہ فرماتے کہ یزید میں تیری سلطنت سے تعرض نہیں کرتا، تو میری عافیت سے تعرض نہ کر. مجھے تیرے کاروبار، تیرے دھندے، تیرے نظام، تیری حکومت و سیاست و تیرے معاملات سے کوئی غرض نہیں، تو میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر. اگر یہ پیغام بھیجتے تو یزید اسے بصر و چشم قبول کرتا اور نہ کبھی سفر کربلا ہوتا، نہ کبھی کربلا کا معرکہ بپا ہوتا. مگر امام علی مقام نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا، مکہ چھوڑنا گوارا کیا، گوشہ عافیت کو چھوڑا، خلوتوں کو چھوڑا اور پھر حرم کعبہ کی جلوتوں کو چھوڑا. پھر آپ نے سفر کربلا کیا اور اس انداز سے کہ جو نہ گئے. اس وقت بھی دونوں راستے تھے، رخصت کا راستہ بھی تھا، خاموشی اختیار کر لینے کا راستہ بھی تھا. صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی اکثریت نے رخصت کا راستہ اپنایا. انہوں نے محسوس کیا کہ حالات ہمارے قابو میں نہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں، طاقت نہیں، وسائل نہیں کہ ہم حکومت بدل سکیں،
سو شریعت نے رخصت دی ہے کہ ہم عافیت کے گوشے میں خاموش سے بیٹھے، خاموش رہے۔ حالات امام عالی مقام بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات قابو میں نہیں، مگر رخصت کی راہ پر نہیں، وہ عزیمت کی راہ پر چلے۔ اور آپ نے جا کر ظلم کو للکارا، باطل اور طاغوتی نظام کو للکارا، جبر و بربریت کو للکارا، نظام کفر کو للکارا، اور ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین دینی چاہیے کہ یزید عقیدہ اسلام کا منکر نہیں تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا بھی منکر نہیں تھا، ان چیزوں کا انکار اس نے نہیں کیا تھا، صرف بات اتنی تھی وہ اسلامی عقائد کو بھی ذاتی طور پہ مانتا تھا، اسلامی اعمال کو بھی ذاتی طور پر مانتا تھا، ایمان اور اسلام کے اصول اور فروع پر بھی ایمان کا ماننے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر ان سب چیزوں کے باوجود بات یہ تھی کہ اس کا نظام ان کو نہیں مانتا تھا، اس کا نظام اسلام پر نہیں اس کی شخصیت پر قائم تھا، اس کا نظام قرآن پر نہیں اس کی اعمیت پر قائم تھا، اس کا نظام عدل پر نہیں ظلم پر قائم تھا، اس کا نظام امانت پر نہیں خیانت پر قائم تھا، اس کا نظام تقویٰ پر نہیں فسق پر قائم تھا، اس کا نظام ایمان پر نہیں کفر پر قائم تھا۔ جنگ صرف اس نظام کے خلاف تھی، انسانیت سسک رہی تھی، خلافت ایک بدترین ملوکیت میں بدل رہی تھی، اختیارات ذاتی ہاتھ میں مرتکز ہو رہے تھے، اسلام کے نظام کا چہرہ مس ہو رہا تھا، اور وہ سارا انقلاب جس کے لیے حضور علیہ السلام نے وطن چھوڑا تھا، مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، بدر و حنین کے مارکے میں گئے تھے، بدن اقدس لہو لہان کیا تھا، راتوں کے آرام تباہ کیے تھے، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے تھے، شیب ابی طالب کی قیدیں برداشت کی تھی، غاروں میں رہے تھے، اپنے جسد پاک لہو لہان کیے تھے، یہ سب کچھ صعوبتیں جس نظام کی خاطر برداشت کی تھی۔ یزید وہ شخص تھا جو دفعتاً اس پورے نظام کو نظام کفر کے سپرد کر دینا چاہتا تھا۔ امام حسین کے سامنے اب فقط دو عافیتیں تھیں، خاموش رہتے ہیں تو ان کی ذات کی عافیت ہے، میدان میں نکلتے ہیں تو ان کے آقا اور رسول پاک کے نظام اور دین کی عافیت ہے۔ انہوں نے خاموشی اور اپنی عافیت کے راستے کو چھوڑ دیا اور دین اسلام کی عافیت کے راستے کو اپنا لیا، اور دین اسلام کی عافیت میں اپنے لیے شہادت تھی۔ عزیمت اس عزم کے ساتھ تھی کہ جو ساتھ نہ چلے ان سے بھی شکوہ نہ کیا، بڑے حوصلے کی بات ہے یہ، جو ساتھ نہ چلے ان سے بھی شکوہ نہیں کیا، اور جو چل پڑے تھے اور انجام سے بے خبر تھے انہیں بھی آگے چل کے اجازت دے دی کہ چھوڑ کے جانا چاہو تو اجازت ہے، نہ آنے والوں پر شکوہ ہے، اور اگر تم چلے گئے تو چلے جانے والوں پر بھی شکوہ نہیں ہوگا، میں مکلف ہوں تمہیں مکلف نہیں ٹھہراتا۔ عزیمت اس بلند عزم کے ساتھ تاریخ ایسی ہستی کو دوبارہ دیکھنے میں ترستی رہے گی اور ترستی رہی، نہ کبھی پہلے ایسی تاریخ ملی نہ کبھی بعد میں ملے گی۔ امام حسین نے ٹکرا کر اسلام کو زندہ کرنے کا ایک راستہ متعین فرما دیا، اور اس راستے کے ذریعے جو بنیادی چیز دی وہ یہ کہ اسلام صرف چند عقائد، اعمال اور رسوم کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پورا طرز عمل اور نظام زندگی ہے۔ پیغام شہادت حسین یہ تھا، اور پیغام شخصیت حسین، آپ کی شخصیت نے بھی ایک پیغام دیا، آپ کی زندگی نے بھی ایک پیغام دیا، اور آپ کی شہادت نے بھی ایک پیغام دیا۔ زندگی کا پیغام یہ تھا کہ ذاتی مفاد اجتماعی مفاد پہ قربان کر دینا یہی عظمت ہے، اور ذاتی عافیت قومی، ملی اور اجتماعی عافیت پہ قربان کر دینا یہی کمال ہے۔ اس سبق کا تعلق آپ سے ہے، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ کا پیشہ آپ کی زندگی میں اس حسینی سبق کو زندہ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آپ کو
اپنی ذات کے مفاد کے دائرے سے نکل کر، تنگ دائرے سے نکل کر اجتماعی، قومی، انسانی مفاد کے وسیع دائرے میں داخل ہونے کا موقع اپنا پیشہ خود مہیا کر رہا ہے۔ آپ کا پیشہ ہی خدمت انسانیت سے متعلق اور عبارت ہے۔ تقاضا پیشے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اگر یہ حسینی شعور اور حسینی درد سینوں میں بیدار ہو جائے تو آپ کا اس درد کے ساتھ رات کو جاگنا، مریض کو دیکھنا بھی عمر بھر کے لیے عبادت ہے۔ اور اگر اس درد کے بغیر جاگیں دیکھیں تو کاروبار ہے، اس درد کے بغیر جاگیں دیکھیں تو پیشہ ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے۔ اگر یہ شعور اور یہ درد بیدار ہو جائے اور یہ درد زندگی بن جائے، یہ زندگی کا محرک بن جائے، تو پھر یہ پیشہ نہیں، یہ عبادت ہے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز دعا کر رہے تھے اور دعا میں عرض کر رہے تھے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آپ نے کلمات دعا سنے اور تھپکی دی، اور تھپکی دے کر فرمایا، علی یوں نہ کہا کر، مجھ پر رحم فرما۔ جس سے مانگ رہا ہے وہ بڑا وسیع رحمت والا ہے، کہاں کر اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم کر۔ تو ایک ذات کے لیے رحم مانگنے کی بجائے سب کے لیے رحم مانگو، یعنی وہ سبق ایک ہے۔ واقعہ کربلا، امام حسین کی زندگی دراصل اس سبق کی عملی تصویر ہے، اور شہادت سبق یہ دیتی ہے کہ اسلام صرف عقائد، اعمال اور رسوم کا نام نہیں، ایک نظام زندگی ہے، اور اس نظام زندگی کو مسترد کر دینا یزیدیت ہے، اور اس نظام زندگی کے تحفظ کے لیے خود قربان ہو جانا حسینیت ہے۔ یزید تاریخ میں درست ہے ایک فرد کا نام تھا، وہ اپنی بدبختی سے ختم ہو چکا، ختم ہو چکا اپنی بدبختی سے، مگر اب وہ فرد تو رہا ہی نہیں، اب یزیدیت ایک فکر بن گیا۔ یزید 3 اشخاص کا مرقع تھا، نمرودیت کا، نمرود اور اس کی نمرودیت کا، فرعون اور اس کی فرعونیت کا، قارون اور اس کی قارونیت کا۔ اس میں تکبر، اس میں فسق و فجور، ظلم و فسق و فجور، اور اس میں سرمایہ پرستی اور استحصال، 3 عناصر ہیں۔ نمرود میں خود کو خدا سمجھنا، کبریائی کا دعویٰ کرنا، تکبر کرنا، لوگوں کو کمتر اور ذلیل سمجھنا، یہ نمرودیت کی فکر تھی۔ فرعونیت میں اقتدار کا مالک سمجھنا، فسق و فجور، عیاشی، عریانی، بے رحروی اور ظلم۔ قارون میں سرمایہ پرستی اور غریب کا استحصال اور دولت کا ارتکاز۔ ان 3 چیزوں کا مرقع یزید اور اس کی یزیدیت۔ آج یزید نہیں ہے مگر یزیدیت موجود ہے، اور ادھر حسین بھی ہے اور حسینیت بھی ہے۔ یزید تو نہیں مگر حسین ہے، کیونکہ یزید مردہ ہو گیا، وہ کربلا کی جنگ، ہتھیاروں کی جنگ جیت کر بھی مردہ ہو گیا، اور حسین کا لشکر ہتھیاروں کی جنگ ہار کر بھی جیت گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو امام حسین تو آج تک زندہ ہے، اور زندگی کی بڑی علامتیں اور بڑی پہچانیں یہ ہیں، زندگی کی بڑی علامتیں ہیں۔ مگر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مصرے میں ایک علامت ہے زندہ ہونے کی، وہ کہتے ہیں، نام فقیر تنادا باہو، قبر جناندی جیوے ہو۔ یزید کی قبر دنیا میں کوئی شخص جانتا بھی نہیں ہے کہ کہاں ہے، اور کوئی کوڑا بھی نہیں پھینکتا، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور حسین کی قبر صبح و شام کروڑوں درود اور صلوات کا مرقع ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ ایک لمحہ ایسا نہیں جس وقت ان پر صلوات نہیں پڑھے جاتے، ان پر فاتحہ نہیں پڑھا جاتا، ان کی عظمتیں بیان نہیں ہوتی۔ تو بہت سی جہتیں ہیں، مگر حسین بھی زندہ ہے، حسین تو زندہ ہے، مگر اب ہماری ذمہ داری، ہم نے حسین کو زندہ نہیں کرنا، اس کو زندہ کرنے والا تو اس کا رب ہے۔
اللہ نے حسین کو زندہ کر دیا، ہماری ذمہ داری حسینیت کو زندہ کرنا ہے، ہماری ذمہ داری حسینیت کو زندہ کرنا ہے۔ آج عالمی سطح پر حسینیت کے خلاف یزیدی قوتیں اور یزیدیت ایک عالمگیر سطح پر حملہ آور ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر عالمی یزیدیت کا ایک نمونہ ہے۔ آج حسینیت کو زندہ کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ میرا آخری پیغام یہ ہے کہ امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، امام حسین کی عقیدت کے ترانے گانے والوں، حسین کی روح آج بھی کربلا میں اس فرات کے کنارے کھڑی انتظار کر رہی ہے اور تک کر اپنے محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ میری عقیدت و محبت کا نعرہ بلند کرنے والوں، تم میں سے کوئی ہے جو پھر حسین بن کر تازہ کربلا بپا کرے۔ فرات کا دریا پھر رنگین ہونے کو ترس رہا ہے اور کربلا کے ذرات پھر سرخ ہونے کو ترس رہے ہیں، اور آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی ہے جو پھر اپنے علی اصغر کو پیش کرے، کوئی ہے جو پھر اپنے علی اکبر کو پیش کرے، کوئی ہے جو پھر وہ قربانی کی داستان دوبارہ رقم کرے تاکہ قیامت تک حسینیت کو جلا ملتی رہے۔ یہ ذمہ داری امت کی ہے۔ سیدنا امام حسین نے ہمیں ایک راہ دکھائی ہے، ایک کردار دیا ہے، ایک سیرت دی ہے، ایک زندگی دی ہے۔ اب اس زندگی پہ چلنا، اس راہ کا شعور اپنے اندر بیدار کرنا اور اس کردار کو ایک زندہ قوت بنا کر اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں کو متحرک کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم متحرک ہو گئے اور اپنا حق پہچان کر اس کے ادا کرنے والے بن گئے تو ہم نے حسینیت سے تعلق کا حق ادا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو حسینیت سے ہمارے تعلق کا دعویٰ مردہ دعویٰ رہا، اور شاید ہم مردہ دعویٰ کرنے والے قیامت کے دن امام حسین کے سامنے اپنے چہرے بھی پیش کرنے کے قابل نہ رہیں۔ میں آپ کو اس تقریب کے انعقاد پر دوبارہ بار دیگر پیغام مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ تقریب اس پیغام کے آپ تک پہنچانے کا سبب بنی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو علم نافع، عمل صالح دے، یزیدیت اور حسینیت کے بنیادی فرق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، اور اس شعور حسینیت کے ساتھ جینے اور مرنے کی اللہ پاک توفیق دے۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔